بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته وأهل بيته طيبين الطاهرين أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل احترام بزرگوں، لائق احترام میرے نوجوان دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محرم الحرام کا مہینہ تقریباً ختم ہونے والا ہے، سفر المظفر کا مہینہ شروع ہوگا اور اس کے بعد ربیع الاول کا مہینہ آئے گا۔ اللہ کرے کہ ہمیں عافیت کے ساتھ، خیر و برکت کے ساتھ زندہ اور تابندہ رکھے۔ ہمیں معلوم ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے حال و احوال مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے، مسلمانوں کے لیے آئینے کی طرح ہے۔ جس طرح آدمی مرر میں اپنے عیب دیکھ کر اپنے عیب دور کر لیتا ہے، آئینہ انسان کا عیب دکھاتا ہے۔ جب آدمی آئینے کے سامنے کھڑے ہوتا ہے تو چہرے پر کیا دھبا لگا ہے، کپڑے پر کون سا داغ لگا ہے، آدمی معلوم کرتا ہے اور اسے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو سنوارتا ہے، اپنے آپ کو بناتا ہے۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں کے لیے بلکہ سارے انسانوں کے لیے نمونہ اور آئینہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے حال و احوال ہیں، ان کی زندگی ہے۔ ایک مسلمان پیارے آقا کو آئینہ سمجھتا ہے، آئیڈیل سمجھتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت والجلال کا ارشاد بھی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کو نمونہ بنا کر دنیا میں بھیجا تاکہ لوگ پیارے آقا کی زندگی کو دیکھیں اور اپنی زندگی ویسے بنائیں، اس لیے کہ پیارے آقا کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، وہی طریقے اصل طریقے ہیں، انہی کا اصل، انہی کے حالات وہ اللہ کو پسند ہے۔ لہٰذا میری اور آپ کی، میرے بھائیوں، کامرانی اسی میں ہے کہ ہم پیارے آقا کی سیرت کو، آپ کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لیں۔ ربیع الاول کا مہینہ چونکہ پیارے آقا کی پیدائش کا مہینہ ہے، یقیناً پیارے آقا کا دنیا میں تشریف لانا دنیا کے لیے ظلمت اور اندھیرے کو ختم کرنا تھا۔ دنیا میں بہت بڑا بگاڑ، بہت زیادہ اندھیرا انسانیت سے کوسوں دور تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے آسمانوں پر چلے جانے کو تقریباً 600 سال کا عرصہ گزر گیا۔ میرے بھائیوں، آپ ذرا غور کریں، میں آپ کو سیرت کی روشنی کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، ایک ایسے سفر پر جس کا لمحہ لمحہ نورانی ہے،
اول سے لے کر آخر تک ہدایت ہے، شروع سے ختم تک رہبری اور رہنمائی ہے۔ تو اس رہنمائی کے سفر پر، رہبری کے سفر پر چلیے آج سے ہم اور آپ چلتے ہیں اور پیارے آقا کی زندگی سے سبق سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنوارتے ہیں اور خوش نصیبی کو دعوت دیتے ہیں اور خوش قسمت انسان بن کر دنیا سے انشاءاللہ رخصت بھی ہوں گے۔ آپ سب تیار ہیں؟ سیرت الرسول، سیرت النبی، میرے بھائیوں کیا مطلب ہے؟ سیرت الرسول کا مطلب اور معنی یہ ہے کہ اندھیرے میں چراغ، اندھیرے میں اجالا، دل کی سنگلاخ وادیاں اور ظلمت اور ڈپریشن اور ٹینشن میں سکون، ظلم، استبداد اور جبر میں عدل، انصاف، ظلم کا خاتمہ، امن کا بول بالا، رشوت، سود، حرام، ان چیزوں سے دور ہو کر پاکیزہ، حلال اور پیاری اور انوکھی اور البیلی، صاف اور شفاف زندگی، یہ سیرت الرسول کا مطلب ہے۔ میرے بھائیو، سیرت الرسول اور سیرت النبی کو سمجھنے سے پہلے پیارے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کے حالات پر نظر رکھنا ضروری ہے، ان حالات کو جاننا، معلوم کرنا ضروری ہے۔ جب تک پیارے آقا کی زندگی سے پہلے کے حالات کو ہم نہیں سمجھیں گے تو سیرت النبی ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی، سیرت الرسول ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو اس لیے آج اسی سفر پر میں آپ کو لینے جا رہا ہوں، لے کر جا رہا ہوں۔ تو پیارے آقا دنیا میں تشریف لانے سے پہلے دنیا کے حالات کیا تھے؟ وقت کی کمی کے باعث ذرا اسپیڈ میں بولنا مناسب سمجھتا ہوں۔ تو میرے بھائی، جب پیارے آقا دنیا میں ابھی تشریف نہیں لائے تھے، اس وقت دنیا میں دو حکومتیں بڑی تھیں، دو سلطنتیں، بڑی سلطنتیں۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر گئے ہوئے تقریباً 600 سال کا عرصہ ہو گیا۔ ان 600 سال کے درمیان میں کوئی نبی نہیں آیا، اور جب نبی دنیا سے چلا جاتا ہے تو دھیرے 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 لوگوں کے اندر جو اصول، جو قاعدے، جو قانون نبی انسانیت کو بنانے کے لوگوں کے درمیان دے کر گئے تھے، لوگ ان قانونوں کو بدل دیتے، لوگ وہ قانون بدل دیتے، وہ طریقے بھلا دیتے، اور دھیرے 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 اپنے من چاہے طریقوں کو جنم دے دیتے، من چاہے طریقوں کو اپنا لیتے، اور آخرت کی جو نبیوں کی جو تعلیمات تھی، اللہ اور رسول کی جو تعلیمات تھی، انسانیت کی جو تعلیمات تھی، وہ تعلیمات دھیرے 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 ان کی زندگیوں سے ختم ہو جاتی تھی۔ اب انسان کے اندر من مانی، من پسندی زندگی، من چاہی زندگی، جیسے چاہا زندگی گزار رہا ہے، یہ چیزیں اس کے اندر آ جاتی تو انسان کی انسانیت ختم۔ اب انسان کے اور جانور کے اندر کوئی فرق نہیں، جانور بھوک لگی کھا لیا، گھاس پھوس چر لیا، درندہ ہے تو کسی کا شکار کر لیا، ایسے ہی انسان کی زندگی بھی ہو جاتی، صرف پیٹ پالنے کے لیے جو چاہے جیسے چاہے حاصل کر لیا، نہ رشوت، نہ سود، نہ حلال نہ حرام، بس پیٹ بھرنا مقصد ہے، نہ زندہ نہ مردہ کچھ نہیں دیکھتا، جو مل گیا کھا گیا، جہاں سے مل گیا لے لیا، ظلم و جبر کے ساتھ چھین لیا، جھپٹ لیا، غصب کر لیا۔
قتل کے ذریعے سے اگر کوئی چیز حاصل ہو سکتی تو قتل کر دیا. اپنی شہوت کو بجھانے کے لیے کسی سے بھی غلط کام کر لیا, زنا کر لیا, نہ اس میں کسی بوڑھی کو نظر کیا, نہ کسی جوان کو نظر کیا, نہ کسی کا پاس, نہ کسی کا لحاظ. تو نبیوں کے جانے کے بعد دنیا کا عالم یہ ہو جایا ہوتا. ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر گئے ہوئے 600 سال کا عرصہ بیت گیا تھا. بتاؤ 600 سال کا عرصہ چھوٹا موٹا عرصہ ہے کیا؟ ہماری اس مجلس میں کوئی 100 سال آدمی نہیں. اللہ کرے کہ آپ سب کو ایسی عمر ملے, لمبی چوڑی عمر ملے, وسیع وعریض عمر ملے, لیکن عافیت سے ملے, اللہ کے قرب کے ساتھ ملے. خاص کر ہمارے بزرگوں کے لیے میری دعا ہے, ہمیشہ دعا ہے الحمدللہ, خاص طور پر بولو ایسا تو سب کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کی عمروں میں خوب خیر و برکت دے, عافیت کے ساتھ, صحت کے ساتھ, برکت کے ساتھ, عزت کے ساتھ. ایسا نہیں کہ بڑی بڑی عمر ملی لیکن ایسے کام کر لے وہ پھر رہا, لوگ بولے تھوڑ نہیں, اتنا بڑا ہو گیا, اتنا لمبا, اتنا چوڑا ہے, اتنی عمر ہو گئی ہے, ابھی حالت گئی نہیں اس کے اندر سے, اب بھی وچ کاما کر رہا ہے, سر پکڑوں کاما. ایسا نہ بولتی ہمارے. ہاں یہ ویسے کاما کر لے وہ پھر رہا, کب ہوش آتی سوئی سے, کب عقل آتی سوئی سے. جیے تو ایسا جی کہ سر اٹھا کر جیے, عزت کے ساتھ جیے, پاکیزہ زندگی گزارے, کوئی داغ نہ, کسی کا دل نہ دکھایا ہو, کسی کا حق نہ مارا ہو, ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا ہو, پیار اور محبت کا معاملہ کیا ہو, ہر ایک کو اپنے سے زیادہ بڑھاوا دے کر زندگی گزارا ہو. ہمارے اسلاف کی زندگی ایسے گزری, ہمارے باپ داداؤں کی زندگی ایسے گزری, آج بھی ان کا نام ایسا ہے, اللہ اکبر, ان کا نام لینے پر لوگ اپنے آنکھوں کو خاموش نہیں رکھ سکتے ہو, کیا آنسو بہہ جاتے ہیں, صرف نام لے کر رو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاش اب اگر وہ ہوتے کتنا اچھا ہوتا. ہمارے دنیا کے جانے کے بعد بھی, دنیا سے ہمارا رخصتی کا جب موقع آئے گا اس وقت بھی اور جانے کے بعد بھی لوگ ہمارے اچھائی سے ہماری یاد کیا کریں, ہماری اچھائیاں گنایا کریں. اتنے اچھے تھے وہ, کہ اتنے پیارے تھے وہ, کیسے اخلاق تھے ان کے, کیا کردار تھا ان کا, کیا کام تھا ان کا, کیا مقام تھا ان کا رہنا عزت, ان کا رہنا وقار, ان کا رہنا حق بات کو کہنا, ان کا رہنا عدل و انصاف کو جنم دینا تھا. یہ زندگی ہونی چاہیے ہماری. اللہ تعالی ہمیں ایسی زندگی عطا فرمائے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے, 600 سال کا عرصہ گزر گیا, کوئی نبی بیچ میں نہیں آیا, نبی کی تعلیمات کو لوگوں نے بھلایا. بڑی سلطنتیں, 2 سلطنتیں, چھوٹی موٹی بہت ساری, بڑی کتنی, 2. ایک ہے بیزنٹائن امپائر, ایک امپائر کون سا, جسے رومی سلطنت بھی کہتے ہیں. ان کا مرکز, ان کا پائے تخت روم ہے. اور کون سے علاقے ہیں, مصر کا علاقہ, فلسطین کا علاقہ, اور وسطی ایشیا کا علاقہ, یعنی سینٹرل ایشیا کے علاقے, اس میں بھی کہیں کہیں. لیکن زیادہ تر یورپ, روم, جس کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے, الف لام میم غلبت الروم, اسی کے نام سے ایک سورت بھی ہے قرآن مجید. بہت بڑی سلطنت تھی, مرکز تھا جو آج کا ترکی ہے. قسطنطنیہ اس زمانے میں اس کا نام تھا, کانسٹنٹینوپول جسے کہتے تھے. یہ علاقہ ان کا پائے تخت تھا, ہیڈ کوارٹر تھا, مذہب تھا عیسائیت.
کون سا؟ عیسائیت. لیکن کیسی عیسائیت تھی؟ تحریف شدہ تھی. بدل دیا گیا تھا عیسائیت کو، بدل دیا گیا تھا. حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو تحریف کر دیا گیا، عدل بدل کر دیا گیا، منمانی چیزوں کو داخل کر دیا گیا تھا، اور آسمانی چیزیں ختم ہو گئی تھی. جو آسانی کی چیزیں تھی وہ رکھ لی گئی تھی، باقی سب اڑا دیا گیا. حالات ایسے تھے. ان کی سلطنت میں سیاسی انتشار تھا، اور پادریوں کی اجارہ داری تھی. جو مذہب کے رہنما ہوتے ہیں پادری، پوپ، ان کا اجارہ داری کا مطلب یہ ہے ان کا اختیار تھا، فیصلہ کرنا ان کے اختیار میں. کسی اور کو بائبل پڑھنے کی اجازت نہیں، کسی اور کو سیکھنے اور سمجھنے کی اجازت نہیں. وہی سیکھیں گے، وہی پڑھیں گے، وہی بتائیں گے. کوئی سوال نہیں کر سکتا. وہ جیسے چاہیں گے ویسے حکومت چلے گی. بادشاہی نظام تھا. کون سا نظام تھا؟ بادشاہی نظام. لیکن اجارہ داری، پورا کنٹرول پادریوں کے ہاتھ میں. آج بھی آپ دیکھ لیجئے پوپ کا کیا مقام رہتا ہے ان کے یہاں، جیسا اسلام میں خلیفہ کا مقام. لیکن خلافت کو انہوں نے ختم تو کر دیا، لیکن اپنے یہاں انہوں نے پوپ کے نظام کو قائم رکھا. اسی لیے ساری دنیا کی عیسائیت پوپ کے حکم کو آخری حکم سمجھتی ہے. جو یوکے میں کنگ ہے آج کا، چارلس فور یا کچھ ایسا نام ہے جو آج کا ہے، وہ کنگ، اس کی اتنی اہمیت نہیں جتنی آج کے پوپ کی اہمیت ہے. تو وہی نظام اس وقت میں بھی، اس دور میں بھی، جب سے وہ چلا آ رہا ہے. تو ایک طرف یہ حکومت، لیکن حالات ایسے، عیاشی ان کے اندر عام، اس زمانے میں بھی آج بھی نہیں. فحاشی ان کے اندر عام، ننگا پن ان کے اندر زیادہ. یعنی جانوروں سے زیادہ ان کا ربط اور تعلق، جانورانہ زندگی، حیوانوں کی طرح جینا، بنا کپڑوں کے رہنا پسند، جسے فحاشی کا نام دیا جاتا ہے. فحاشی ان کے اندر عام، عریانی ان کے اندر عام، ناچ گانا عام. اس زمانے میں وہی. اور مظلوم کو کوئی حق نہیں، غریب کو کوئی حق نہیں، بات کرنے کا کوئی تصور نہیں. غلامانہ نظام تھا. حالات ایسے تھے. یہ کون سے امپائر کی بات کر رہا ہوں؟ بیزنٹائن، روم، جسے روم کہتے ہیں. روم، اس کے حالات ایسے تھے. یہ ایک بڑی سلطنت تھی، پوری دنیا میں ان کا ڈنکا بجتا تھا. بہت سارے علاقے ان کے کنٹرول میں تھے، بہت ساری زمین ان کے ہاتھ میں تھی. دوسری طرف وسطی ایشیا میں، یعنی سینٹرل ایشیا میں جو بڑی حکومت تھی وہ تھی فارس کی حکومت، جسے ساسانی حکومت بھی کہتے ہیں، جسے ایرانی حکومت بھی کہتے ہیں. یہ فارس کی حکومت، ان کا پائے تخت ایران تھا، عراق تھا، اور افغانستان کے کچھ علاقے تھے، اور سینٹرل ایشیا کے کچھ حصے تھے. یہ ملک فارس، اور فارس کی یہ حکومت، ان کا نظام بھی بادشاہی نظام تھا. لیکن ان کے بادشاہوں کو لوگ خدا سمجھتے تھے، اور ان کے بادشاہ بھی اپنے آپ کو رب کہتے تھے. ان کے یہاں تو ظلم و جفا کا بہت بڑا بازار گرم تھا. بہت ظلم و زیادتی. اور سیاسی خلفشار و انتشار بھی تھا، آپس میں جنگیں. یہاں ایسا نظام تھا.
اب دوسرا نظام، دوسری بڑی قوموں میں سے ایک قوم جزیرۃ العرب کی رہنے والی قومیں بھی تھیں، جسے اہل عرب کہتے ہیں. وہاں کوئی نظام نہیں، حکومتی نظام نہیں، کوئی نظام نہیں. ان کے اوپر کوئی حکومت کرنے چاہ ہی نہیں رہا تھا. لیکن کیسے قبیلوں کے نظام تھے، جگہ جگہ قبیلے، خاندان، بس وہ خاندانوں نے اپنا ایک نظام. چنانچہ مکہ مکرمہ میں قبیلے قریش، مدینہ منورہ میں اوس و خزرج، طائف میں ثقیف. اچھا میں یہ بات بولنا بھول گیا کہ جو ایرانی سلطنت تھی، پرشین امپائر تھا، اس کا مذہب کیا تھا؟ جیسا کہ رومن امپائر، بیزنٹائن امپائر کا مذہب عیسائیت، ایسے ہی پرشین امپائر کا مذہب تھا مجوسیت. کیا تھا؟ مجوسیت، یعنی وہ آگ کی پرستش کرنے والے، آگ کو پوجنے والے. آج بھی پارسیاں ہیں بنگلور میں. کیا نام بھائی؟ اقبال کے پاس جاتے وقت میں رائٹ سے لیفٹ سائڈ میں ان کا خورستان کی، اس کا گیٹ ایچ کیسا آگ، ایسا آگ کی تصویر ایسا بنائے ہوئے آج بھی. اور زرتشت بادشاہ کی پوجا بھی کرتے ہیں. ہمارے بنگلور میں بھی بہت سارے پارسی ہیں، جے نگر کی طرف بہت سارے لوگ ہیں. ان کی یہ لائنیچ ہے پارسی لوگوں کی، آگ کی پوجا کرتے ہیں. اور یہ جو مر گیا ٹاٹا، ہمارے ہندوستان کا بڑا ارب پتی تھا، وہ بھی کون تھا؟ پارسی ہی تھا. ان کا اصل فارس ہے. فارس اور فارس دو طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، دو طرح بھی بول سکتے ہیں. اسی سے نکلا پارس. اصل ہے پارس عربی میں پا نہیں ہے، اس لیے فا سے عربی میں پڑھتے ہیں فارس یا فارس، اسی لیے ان کو پارسی کہتے ہیں یا فارسی کہتے ہیں. حضرت سلمان رضی اللہ عنہ وہیں کے رہنے والے تھے، جن کو کہا گیا سلمان فارسی. پیارے آقا کے غلام تھے، جانشین تھے. میرے اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آنکھوں کا نور ہے، دل کا سرور ہے. پیارے آقا نے کہا تھا یہ میرے گھر والے ہیں. میرے بھائیوں، ہم بھی ہندوستان کے ہیں، لیکن اگر پیارے نبی کے غلام بن گئے تو ہم بھی پیارے نبی کے گھر والے ہیں. اصل ہے غلامی. کیا ہے؟ غلامی ہے. اصل ہے ان کے قدموں میں پڑ جانا، ان کی اطاعت پر اپنی جان کو قربان کر دینا. یہ اصل ہے، یہ حقیقت ہے. سلمان آئے تھے فارس سے، کیا بن گئے؟ گھر والے بن گئے. مدینے والوں نے کہا سلمان انصاریوں میں سے ہیں، مکے والوں نے کہا نہیں سلمان مہاجرین میں سے ہے. پیارے آقا نے کہا سلمان نہ تو مہاجر نہ تو انصار میں سے، سلمان تو میرے گھر والوں میں سے. دین کے لیے جو محنت کرے گا، جو مشقت اٹھائے گا، جو قربانیاں دے گا، وہ ہے اللہ والا، وہ ہے رسول والا، وہ ہے رسول کے گھرانے والا. پھر ابو جہل رسول کا، پیارے آقا کا سگا تھا، کوئی دور کا رشتہ دار تھا کیا؟ ابو لہب سگا چچا، گھر والا ہوتے ہوئے جب رسول کی نہیں مانا تو گھر والا ہوتے ہوئے دور کا ہو گیا، ختم ہو گیا، بچھڑ گیا. قریب کا ہوتے ہوئے دور کا بن سکتا ہے تو دور کا ہوتے ہوئے قریب کا بن سکتا ہے. اپناؤ پیارے نبی کی تعلیمات کو، پیارے نبی کی ہدایات پر عمل کرنے والے بن جاؤ. دیکھو پھر دنیا میں کیسے مزے لوٹیں گے، اور آخرت میں تو ہے ہی. ہاں تو یہ فارس کی جو حکومت تھی، اس کا مذہب تھا مجوسیت، نجومیت، آگ کی پوجا و پرستش اور ستاروں کی پوجا و پرستش. ظلم و جبر بہت زیادہ. اب پھر وہ قبیلے جو مکہ میں کوئی حکومت نہیں، قبیلوں کا راج،
تو مکہ میں قبیلہ قریش، مدینہ میں اوس و خزرج، طائف میں ثقیف اور بنی بکر، حوازن، تمیم، بنو تمیم وغیرہ وغیرہ، ان کا مذہب کیا تھا؟ بھائیوں، ان کا مذہب بت پرستی، شرک، مشرک تھے سب۔ کیا تھے؟ مشرک تھے۔ ان کے اندر شرک تھا، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے ساتھ بھی مانتے تھے، پرمیشور اور پروردگار بھی ہیں، اور اس کے ساتھ یہ 360 سجائے ہوئے بیت اللہ کے اندر بت بھی ہے، 360 بت سجے ہوئے بیت اللہ، جس میں بڑے بت حبل، لات و منات اور عزا، بڑے بت، ان کی عبادت، ان کی پوجا، ان کی پرستش، ان کے سامنے سجدہ کرنا، ان سے منتیں مانگنا، ان کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اپنے مرادیں ان سے مانگنا، یہ ان کا کام تھا۔ اور مدینے کا نام اس وقت یثرب تھا، اسے یثرب بھی پڑھتے ہیں لیکن یثرب صحیح ہے، کیونکہ قرآن مجید میں یثرب آیا ہے، یثرب لا مقام لہ، تو مدینے کا نام یثرب، اور یہاں پر کچھ یہودی بھی تھے اور کچھ نصرانی بھی تھے، اور پھر بنی اسرائیل یعنی یہودی، یہ بھی جگہ جگہ تھے، فلسطین میں تھوڑے تھے، ملک شام میں، سیریا میں یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، لیکن ان کے یہاں کیا تھا میرے بھائیو؟ ان کے یہاں تعصب خوری زیادہ تھی۔ یہودیوں کے یہاں کیا تھا؟ تعصب، عصبیت اور دنیا پرستی، دنیا پرستی زیادہ، عصبیت زیادہ، ہمارا ہی چلنا، غرور اور گھمنڈ زیادہ کہ ہم نبیوں والے، ہمارے خاندانوں میں نبی آئے، ہم بنی اسرائیل ہیں اور آخری نبی بھی ہمارے ہی خاندان میں آنے والے ہیں، تو لوگوں کو پوک کیا کرتے، دوسرے لوگوں کو طنز کیا کرتے، دیکھو آخری نبی اب ہمارے خاندان میں آئیں گے۔ سود خوری ان کے اندر زیادہ۔ آج بھی جو بینکنگ کا نظام ہے کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہودیوں کے ہاتھ میں۔ سارا بینک کا نظام شروع کرنے والے بھی یہی، اس وقت سے یہی، سود خوری میں سب سے اعلیٰ مقام ہے، اور دنیا پرستی میں تو پوچھو ہی نہ، سب سے زیادہ ٹیکنالوجی، مادہ پرستی ان کے اندر۔ باریک بات علماء نے لکھی ہے، بہت باریک بات بتاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ فالوورز ہیں، یہودی کسے فالو کرتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالووروں کو عیسائی کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا رواج، آج بھی سب سے زیادہ جادوگری یہودیوں کے پاس، یہودیوں سے بڑا جادوگر کوئی نہیں ہے، دنیا کا جادو کا سب سے بڑا علم ان کے ہاتھ میں۔ تو فرعون کے زمانے میں حضرت موسیٰ تھے، تو فرعون کے پاس جادوگر آئے، جادوگروں نے اپنے پاس ساتھ میں رسیاں وغیرہ لائے تھے، جیسے ہی ڈالے سب سام بن گئے۔ یعنی ظاہری چیز کو بدلنا، ماہیت بدلنا، جس چیز کا جو مادہ ہے، جو میٹیریل ہے، اس میٹیریل کو تبدیل کرنا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ایک معجزہ ہوا، آپ کے ہاتھ میں عصا تھا، ایک لمبا واقعہ ہے، کبھی تفصیل سے انشاءاللہ سنانے کا موقع ہو سنائیں گے۔ جیسے حضرت موسیٰ نے عصا ڈالا، کیا ہوا؟ سارے وہ چھوٹے موٹے سانپوں کو نگل گیا، کھا گیا، یعنی ماہیت تبدیل ہو گئی۔ عصا سے کیا ہو گیا؟ سام اشدام بن گیا۔ علماء کرام نے لکھا ہے ان کے ماننے والوں کے اندر بھی وہی صفت ہے، وہی صفت ہے، ان کے ماننے والوں میں بھی وہی صفت ہے۔ یہ بھی کیا کرتے ہیں؟ توڑ تاڑ کے کوئی دوسری چیز بنا دیں گے، پھر توڑ تاڑ کے پھر تیسری چیز بنا دیں گے، کوئی ٹیکنالوجی لائیں گے، پھر کوئی دوسرا لائیں گے، پھر کوئی تیسرا لائیں گے، اسی میں کیا رہیں گے؟ یہ چکر کاٹتے رہیں گے، اسی میں گھومتے پھرتے رہیں گے، دنیا 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 میں اپنی زندگی گزار دیں گے، ختم۔ آج بھی یہی حال ہے۔ ٹیکنالوجی کے سب سے اعلیٰ مقام پر کون سی قوم فائز ہے؟ دنیا کا آپ سروے کر لیں، سب سے اعلیٰ مقام پر یہودی فائز ہے۔
پھر آئیے عیسائیوں پر، علماء کرام نے لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، معجزہ تھا، مٹی کی چڑیا بناتے، چڑیا، ہمارے یہاں چڑیا، مٹی کے چڑیا بناتے، پھونک مارتے اللہ کے نام سے، اڑا دیتے، مریض، کوڑ کا مریض، سڑ رہا ہے جسم، پھونک مارتے اچھا ہو جاتا۔ قبرستان میں قبروں کے پاس جا کر قم باذن اللہ، اللہ کے نام سے کھڑا ہو جا، مردہ زندہ ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے، تو اب ان کے ماننے والے عیسائی، ان کے اندر بھی یہی صفت ہے۔ کیا صفت؟ میڈیکل کے نظام میں سب سے اعلیٰ مقام پر ہیں، سب سے زیادہ ہاسپٹل بنانے والے، سب سے زیادہ دارو دوا پیدا بنانے والے، سب سے زیادہ ان چیزوں میں مہارت رکھنے والے کون ہیں؟ یہی قوم ہے۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز ہیں، تو ان کی صفات ان کے اندر بھی ہیں۔ تو بیماروں کا علاج کرنا، اس کے علاج کے لیے اچھے اچھے دوائیاں تیار کرنا، ان کی سنستھانیں اور ان کے آرگنائزیشن ان چیزوں میں بہت اعلیٰ مقام پر ہے، بہت زیادہ۔ اب بات کر لیتے ہیں امت محمدیہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہادی بن کر آئے، رحمت بن کر آئے، ہر ایک کے لیے رحمت بن کر آئے، ہر ایک کے لیے رہبر بن کر آئے، ہر ایک کے لیے ہادی بن کر آئے۔ اسی لیے یہ امت کا بھی وہی کام ہے کہ ہر ایک کی رہبری کرنا، ہر ایک کو اچھائی کی طرف دعوت دینا، اچھائی کا سبق سکھانا، ہر ایک کے اندر خیر کو داخل کرنا اور خیر کے لیے، بھلائی کے لیے جینا سکھانا، اور اسی کے لیے جینا اور اسی کے لیے مرنا، اور دنیا پیدا کرنے والے خالق کی عبادت کرنا اور مخلوق کی عبادت سے بیزار ہونا اور دور رہنا، یہی پیارے نبی کی دعوت تھی، اور پیارے نبی کی امت کی بھی یہی صفت ہے۔ اسی لیے ہماری اس امت پر نظر کریں، ہمارے لوگوں میں، مسلمانوں میں نظر ڈالیں، سب سے زیادہ شریف، سب سے زیادہ خیر کو پسند کرنے والے، سب سے زیادہ بھلائی کرنے والے، سب سے زیادہ مظلوموں کی مدد کرنے والے، سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والے، سب سے زیادہ ایک دوسرے کو محبت کے ساتھ برتاؤ کرنے والے کون ہیں؟ کسی کے اندر بھید بھاؤ نہیں، دوسرے یہاں بھید بھاؤ، دوسروں کے یہاں اونچ نیچ، یہاں نہیں، کوئی بھی صف میں آئے، ہر ایک جو سب سے پہلے آئے اس کا نمبر پہلا، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ لاچار ہو، بے بس ہو، مجبور ہو، مسکین ہو۔ وہی طرز اس امت میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا، خاص کر مسلمانوں میں۔ میرے بھائیو، انشاءاللہ یہیں سے اگلی جمعہ انشاءاللہ میں بات کا آغاز کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت والجلال ہمیں عافیت عطا فرمائے، پیارے نبی کی سیرت کو سمجھنے اور پیارے نبی کے اخلاق حسنہ کو اپنے اندر اتارنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائے، پیارے نبی کو اپنا نمونہ، اپنا آئیڈیل دل سے ماننے، اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جلد سے جلد سنت و سلام۔